کیا حال ہے آپ سب ٹھیک ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ اللہ کی رحمت اور اس کی توفیق سے آج ہم دوسرا پارہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزيرا من أهلي كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وما توفيقي إلا بالله آمين يا رب العالمين۔ ہم آج اپنے پارے کا آغاز ایک حدیث کے ساتھ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے کہ جس کو قرآن اور میرے ذکر نے مجھ سے سوال کرنے سے مشغول رکھا، یعنی وہ قرآن پڑھنے میں اتنا مصروف رہا کہ اسے دعا کے لیے وقت نہ ملا، میں اسے اس سے زیادہ دوں گا جتنا میں مانگنے والوں کو دیتا ہوں۔ یعنی قرآن پڑھنے والے مانگنے والوں سے زیادہ رب سے نعمتیں پائیں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ کے کلام کی فضیلت دوسرے سارے کلاموں پر ایسی ہے جیسے خود اللہ کی فضیلت اس کی اپنی ساری مخلوقات پر ہے۔ الحمدللہ، شکر کے جذبات کے ساتھ، محبت کے جذبات کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو قرآن پڑھنے کی، قرآن سننے کی اور قرآن سمجھنے کی توفیق دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی محفلوں میں جمائے رکھے، ایسی محفلوں کے ساتھ جوڑے رکھے۔ اللہ ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہ اس عظمت والے قرآن کے ذریعے ہم پر رحم فرما۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان سے اس قدر قریب کر دیا ہے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں عافیت کے ساتھ رمضان میں داخل فرما، اور اس مہینے میں ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو جہنم کی آگ سے چھٹکارا پا جائیں، اور پروردگار ہماری زندگی کو خوبصورت بنا دے، پروردگار ہمارے نام اعمال کو خوبصورت کر دے، اور اے اللہ ہمیں موت نہ دینا جب تک ہم تجھے راضی نہ کر لیں۔ اخلاص کو دوبارہ یاد کر لیجئے کہ اخلاص کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ نیتوں کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہیں، اور کوئی بھی عمل اخلاص کے بغیر وہ پارسل ہے جو کہ بغیر پتے کے بھیج دیا گیا ہے، جو اپنی منزل پر کبھی پہنچ نہیں سکے گا۔ تو ہم اخلاص کے ساتھ پروردگار تجھے راضی کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ سيقول السفهاء من الناس ما الله عن قبلتهم التي كانوا عليها، نادان لوگ ضرور کہیں گے انہیں کیا ہوا کہ پہلے کی جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یکایک پھر گئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے۔ پروردگار ہماری بھی سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کر دے۔ اچھا، بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور پھر رک کر دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں وہ رہنما عطا فرما جو اس بیت المقدس کو ظالم یہودیوں کے تسلط سے چھڑائے اور امت کی آنکھیں ٹھنڈی کرے۔ اچھا، مدینہ ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ جب تک آپ مکہ میں تھے، مکہ میں یہ آپشن موجود تھی کہ آپ اس رخ سے کھڑے ہوتے تھے کہ سامنے بیت اللہ بھی ہے اور بیت المقدس بھی ہے، لیکن مدینہ جانے کے بعد یہ سہولت باقی نہیں رہی۔ اگر آپ بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہیں تو بیت اللہ کی طرف پشت ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی چاہت کیا تھی کہ بیت اللہ قبلہ قرار پائے، لیکن اپنی چاہت کے باوجود، اپنی خواہش کے باوجود، اپنی مرضی کے باوجود کرتے وہ ہیں جو رب کا حکم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، تو پتہ چلتا ہے کہ عبادت دراصل اطاعت کا نام ہے، اور
یہاں کہا اللہ تعالیٰ نے سیقول سفہاء، نادان کہیں گے، گویا اللہ کے حکموں پر اعتراض کرنا بے وقوفی ہے، نادانی ہے۔ دین پر چلنے والوں کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ بے وقوف۔ اللہ انہیں بے وقوف کہہ رہا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے کوئی شخص ایک درہم کو اپنے ناخن سے ٹھوکر مار کے اس کے وزن کو تو معلوم کر لیتا ہے اور اس میں غلطی نہیں کرتا، لیکن اسے صحیح طریقے سے نماز پڑھنا بھی نہیں آتی۔ یعنی دنیا کے اعتبار سے اتنے عقل مند ہیں کہ ان کی چڑیا کے پر گر لیں گے، لیکن دین کے اعتبار سے اتنے کوڑے ہیں کہ وضو اور نماز کا طریقہ بھی صحیح سے نہیں جانتے۔ تو اللہ ہمیں نادانی سے بچا لے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر گواہ ہو۔ پہلے جس طرف تم لوگ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے۔ یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت، مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت ثابت نہ ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیضیاب تھے۔ اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق اور رحیم ہے۔ اچھا، آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ سورہ بقرہ کی کل آیتیں کتنی ہیں؟ 286، اور بالکل 286 کا جو درمیان ہے یعنی 143 نمبر پر یہ آیت آ رہی ہے جس میں وسط کی بات کی جا رہی ہے کہ تم امت وسط ہو۔ اور وسط کسے کہتے ہیں؟ درمیانی کو بھی کہتے ہیں، معتدل کو بھی کہتے ہیں، افضل کو بھی کہتے ہیں، بہترین کو بھی کہتے ہیں۔ تو یا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہہ رہے ہیں کہ تم وہ بہترین امت ہو۔ اپنے آپ کو کبھی انڈر اسٹیمیٹ نہ کیجیے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتی۔ آپ بہت اچھے ہیں، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت کوالٹیز دی ہیں اور بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے، بہت بھاری ذمہ داری اور بڑا اعلیٰ منصب عطا کیا ہے، لوگوں کو لیڈ کرنے کا منصب، لوگوں کو رب سے جوڑنے کی ذمہ داری۔ یہ بہت پیاری ذمہ داری ہے، بادشاہوں کے بادشاہ نے اپنی نوکری پہ رکھ لیا ہے، بڑی سعادت کی بات ہے۔ یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو۔ تو گواہی تین طرح کی ہے، ایک تو ہم نے دین کی گواہی پیش کرنی ہے، دین پیش کرنا ہے لوگوں کے سامنے۔ اس طرح سے دو طریقے ہو سکتے ہیں، زبان کے ذریعے اور عمل کے ذریعے۔ کیا خیال ہے دونوں میں سب سے مؤثر ذریعہ کون سا ہے؟ عمل کا ذریعہ۔ لوگ قرآن کم پڑھتے ہیں، ہمیں زیادہ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو قرآن کی دعوت کا سب سے بڑا ذریعہ میرا اور آپ کا کردار ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کسی بھی جو اشتہار وغیرہ ہوتے ہیں اس کے اندر کوئی پروڈکٹ ہے، مثلاً شیمپو کا اشتہار ہے، تو وہ جو ماڈل ہوتی ہے وہ کس طرح سے ہنستی مسکراتی اور بال جھٹکتی ہوئی دکھا رہی ہوتی ہے کہ کیا خوبصورت پروڈکٹ ہے اور اس کے استعمال سے بال اتنے سلکی اور کتنے اچھے ہو جائیں گے، اور لوگ اشتہار دیکھ کر دھڑا دھڑ وہ شیمپو خریدنے لگتے ہیں۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ اگر وہی ماڈل جو ہے وہ منہ بسورتے ہوئے اور یہ بتائے کہ ہاں اس سے تو بال خراب ہو جاتے ہیں، کون لے گا؟ یہی حال اس دین کے ساتھ میں نے اور آپ نے کر دیا۔ ہم اس دین پر چلتے ہوئے اتنے پریشان ہیں، اتنے کنفیوز ہیں، بعض اوقات لگتا ہے کہ مصیبت پڑ گئی ہے، بعض اوقات ایسے لگتا ہے کہ بہت ساری پابندیاں ہیں، بعض اوقات اپنا آپ دین پر چلتے ہوئے بیکورڈ لوگوں کو محسوس ہونے لگتا ہے، اور کبھی دشمن تو کیا مسلمان خود دین پر اعتراض کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ایسے میں کون دین لے گا؟ ایسے میں کون دین لے گا؟ تو پورے کانفیڈنس کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ دین کو پیش کیجیے، دین پر اس طرح سے چلیے کہ لوگ کہیں کہ ہاں یہ لوگ ہیں جو اس دین کو لے کر چلنے والے کتنے مزے میں ہیں اور کتنے فائدوں میں ہیں اور کتنی رحمتیں اور برکتیں سمیٹ رہے ہیں، اور کیا خوبصورت ان کا نظام اور کیا خوبصورت ان کا اخلاق و کردار ہے۔ تو ہیرا رکھنے والے شرمائیں اور کوئلہ رکھنے والے اترائیں کہ کیسے
ہو سکتا ہے تو میرے اور آپ کے پاس تو ہیروں سے بھی زیادہ قیمتی دولت ہے اس دین کی شکل میں. پھر ہم نے کہا کہ گواہی جو دینی ہے، ایک تو لوگوں کو دین دینا ہے، پیش کرنا ہے، ایک میری اور آپ کی یہ گواہی ہے کہ ہمیں پچھلی امتوں پر بھی گواہی دینی ہے. پچھلی امتوں کی گواہی بھی میرے اور آپ نے قیامت کے دن دینی ہے. کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن علیہ السلام کو لایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کیا تم نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ عرض کریں گے کہ ہاں اے رب. پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا، یعنی پہلے حضرت علیہ السلام سے پوچھا گیا، پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا کہ کیا انہوں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ وہ کیا کہیں گے؟ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں. سرے سے انکار کر دیں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ حضرت علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ تمہارے گواہ کون ہیں؟ نوح علیہ السلام عرض کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت. میں اور آپ گواہ ہوں گے اس بات کے کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم لوگ ان کے حق میں شہادت دو گے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی. پھر تیسری گواہی جو میں نے اور آپ نے دینی ہے وہ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے حق میں گواہی ہے. یعنی ہم زمین پر اللہ کے گواہ ہیں. وَجَعَلْنِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. پروردگار ہمارا ہمیں بعد والوں میں اچھی ناموری عطا کرنا. معلوم ہے نا کہ جو لوگ فوت ہوتے ہیں پھر کوئی ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ کیسے انسان تھے، تو یہ سب کیا تھے؟ یہ گواہیاں ہیں. اور مومن زمین پر اللہ کے گواہ ہوتے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بھی بتا دیا کہ یہ معاملہ بڑا سخت تھا. تبدیل قبلہ کا معاملہ، یعنی ایک مدت سے ایک رخ پر نماز پڑھی جا رہی تھی اور اب قبلہ بدل دیا گیا. تو یہ بہت بڑی جو تبدیلی ہوتی ہے نا زندگی میں، اس کو اڈاپٹ کرنا یقیناً ایک مشکل کام ہوتا ہے. لیکن جتنا کوئی کام مشکل ہے اجر بھی اسی میں اتنا زیادہ ہے. قد نرى تقلب وجهك في السماء. یہ آپ کے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھتے ہیں اور ہم اسی قبلے کی طرف آپ کو پھیرے دیتے ہیں جسے آپ پسند کرتے ہیں. مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دیجیے. اب جہاں کہیں آپ کو اسی کی طرف ہو کر کے نماز پڑھا کیجیے. یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ تبدیل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب کی طرف سے ہے اور برحق ہے، مگر اس کے باوجود جو کچھ کر رہے ہیں اللہ سے غافل نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنی ناخیں آسمان کی طرف اٹھتی ہیں کیونکہ آپ کی خواہش تھی، آپ کی تمنا تھی. جسے کوئی پسندیدہ مہمان آنے والا ہو نا تو نگاہیں بار بار دروازے کی طرف اٹھتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں بار بار آسمان کی طرف اٹھتی ہیں. اور تبدیل قبلہ کا حکم آیا تو اس میں میرے اور آپ کے لیے جو بہت بڑی نشانی ہے وہ یہ کہ صحابہ کا کردار کہ کس طرح سے فوراً انہوں نے سمعنا و اطعنا کر کے دکھایا. ترمذی کی روایت میں آتا ہے ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی. پھر وہ انصار کے کچھ لوگوں کے پاس سے گزرا اور وہ لوگ عصر میں بیت المقدس کی طرف رخ کیے، رکوع کی حالت میں تھے. اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس حال میں نماز پڑھی ہے کہ آپ اپنا رخ کعبہ کی طرف کیے ہوئے تھے. تو وہ لوگ بھی رکوع کی حالت ہی میں خانہ کعبہ کی طرف پھر گئے. سبحان اللہ. یہ ہے اطاعت. یہ نہیں سوچا کہ نماز پڑھ لیں پھر سوچیں گے، مشورہ کریں گے، معلوم کریں گے. جیسے ہی حکم پہنچا جس حال میں تھے اسی وقت اس کو ایکسپٹ کر لیا اور اس پر عمل کر لیا. اللہ ہمیں بھی ایسی ہی سمعنا و اطعنا کی توفیق دے دیں. تم اہل کتاب کے پاس کوئی نشانی لے آؤ. ممکن نہیں کہ یہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگے اور نہ تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ ان کے قبلے کی پیروی کرو. ان میں سے کوئی کرو بھی دوسرے کے قبلے کی پیروی کے لیے تیار نہیں. اور اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے اس مقام کو جسے قبلہ بنایا گیا ہے
ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، مگر ان میں سے ایک لوگ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے۔ کون سے لوگ ہیں جن کو کتاب دی گئی ہے؟ اہل کتاب یہودیوں کی یہاں بات ہو رہی ہے کہ وہ اس مقام کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں۔ جس طرح انسان اپنی اولاد کو پالتا ہے نا، اس طرح یہودی آخری نبی کی آمد کی نشانیوں کو پالا کرتے تھے، اور قبلے کی تبدیلی کے وقت ان کے دل پر یقیناً چوٹ پڑی ہوگی کہ ایک اور نشانی پوری ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی ایک اور نشانی پوری ہو گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یقیناً چاہت ہوگی کہ ایک اور نشانی پوری ہو گئی ہے، شاید اب یہ ایمان لے آئیں، لیکن انہوں نے تعصب میں نہیں مانا۔ اتنی حیرت ہوتی ہے کہ اتنی نشانیاں پوری ہو رہی ہیں صداقت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو کہ کتابوں میں درج ہے، جس کے وہ منتظر تھے، ان نشانیوں کو دیکھ بھی لیا پھر بھی نہیں مانا۔ بہت ہمیں حیرت ہو رہی ہے، اپنے اوپر رکھ کر دیکھ لیجیے، ساری آیتیں سامنے آ جائیں، پورا قرآن پڑھ لیں، تبدیلی نہ آئے تو یہ گھرمی نہیں تو اور کیا ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کی چاہت کے مطابق اپنے آپ کو بدلنے والا بنا دے۔ یہ قبریں حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، لہٰذا اس کے متعلق تم ہرگز کسی شک میں نہ پڑنا۔ کیا آپ کو وہاں سے اندر کوئی شک تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کوئی شک تھا؟ نہیں، بلکہ آپ کو کہہ کر سنایا مجھے اور آپ کو جانا ہے کہ شک میں نہ پڑنا۔ ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے، بس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو، جہاں بھی تم ہو کہ اللہ تمہیں پالے گا، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں۔ تو کیا کہا جا رہا ہے؟ فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں سبقت کرو، نیک کاموں میں تاخیر اور سستی نہ کریں، ٹالنے سے بسا اوقات نیکی کی توفیق چلی جاتی ہے۔ اور جو کوئی دنیا میں نیکی کے لیے تیزی دکھائے گا، تیزی کرے گا، وہ یقیناً آخرت میں بھی جنت میں جلدی پہنچے گا۔ قرآن میں آتا ہے والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم، فی جنات النعیم، ٹھیک ہے نا؟ یعنی سبقت لے جانے والے، ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ وہی تو مقرب ہوں گے اور نعمت بھری جنتوں میں ہوں گے۔ اللہ مجلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرتے ہیں۔ تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو، کہیں اپنا رخ نماز کے بعد مسجد حرام کی طرف پھیر دو، کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے، اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ یعنی جہاں کہیں بھی ہو، نماز پڑھتے وقت قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، خاص طور پر فرض نماز میں قبلہ رخ ہونا بھی لازم ہے۔ ہاں، نفل نماز اگر آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ سفر کر رہے ہیں تو جس رخ پر سواری کا رخ ہے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن فرض نماز کے لیے ضروری ہے کہ آپ کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کر اس کی ادائیگی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کیا کرتے تھے اور نفل پڑھنے کا ارادہ کرتے تو اپنی منہ نرو قبلے کی طرف کر کے تکبیر کہتے، پھر سواری آ کر جدھر کو بھی کرتی نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ اور جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے۔ ہاں، جو ظالم ہے ان کی زبان کسی حال میں بند نہ ہوگی تو ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اس لیے کہ میں اپنی نعمت تم پر تمام کروں، اور اس توقع پر کہ میرے سنتوں کی پیروی سے تم اسی طرح فلاح کا راستہ پاؤ گے۔ لوگوں کے منہ بند نہیں ہوتے، لوگوں کی باتیں ختم نہیں ہوتی، وہ تو باتیں کریں گے، تو علاج بتا دیا فلا تخشوہم واخشونی، ان سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے؟ کہتے ہیں کیوں؟ دنیا میں اکیلا آیا ہوں، دنیا سے اکیلا جاؤں گا، قبر میں پڑھوں گا تو اکیلے، حساب کے لیے پیش ہوں گا تو اکیلے، جنت میں جاؤں گا تو اکیلے، دوزخ میں پرانا فستا گیا تو اکیلے، تو یہ لوگ کہاں سے آ گئے؟ یعنی میں ان سے کیوں ڈروں جب کسی مرحلے میں بھی انہوں نے میرے ساتھ کھڑے نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ اور دنیا والوں کے تانے سننا یہ تو انبیاء کی سنت ہے۔ اچھا، یہاں کہا جا رہا ہے میں نعمت تمام کروں، نعمتیں تو کون سی ہیں؟ یہاں کس نعمت کا تذکرہ ہے؟ ہدایت کی نعمت، دین کی نعمت کا تذکرہ ہے۔
اللہ اس نعمت کو ہمارے لیے پورا کر دے. جس طرح تمہیں اس چیز سے فلاح نصیب ہوئی کہ میں نے تمہارے درمیان خود میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں میری آیات سناتا ہے، تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے، تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے. تو کیا بتایا جا رہا ہے؟ کتاب کا مل جانا اللہ کی بہت بڑی نعمت، اور کتاب پڑھانے والا مل جائے تو یہ اس سے بھی بڑی رب کی نعمت ہے. اللہ کرے کہ ہم آیات سنتے جائیں اور ہماری زندگیاں بھی سنورتی جائیں. خدا کا شکر ادا کیجیے کہ اس قرآن کے ذریعے مجھے اور آپ کو جو کچھ مل رہا ہے نا یہاں پہ، اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں. اور شکر کیا کرتا ہے؟ نعمت کو بڑھا دیتا ہے. اس راستے میں آنے والی رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، کس سے؟ شکر کے ذریعے دور ہو جائیں گی. فاذکرونی اذکرکم، لہٰذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکریہ ادا کرو، پرانی نعمت نہ کرو. یعنی اللہ کو یاد رکھنا ہے دل سے بھی، زبان سے بھی اور عمل سے بھی. اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے ذکر سے بڑھ کر اللہ کے عذاب سے بچانے والی کوئی چیز نہیں. یعنی اللہ کی پکڑ، اللہ کی ناراضی، اللہ کے عذاب سے بچانے میں سب سے مؤثر چیز اللہ کا ذکر ہے. یہ آپ یعنی یہ آسان بھی ہے اور آپ اس کو کرنے میں کوئی محنت بھی نہیں ہے، صرف توجہ چاہیے. ہم اپنے لیے بہت ساری آپ کہہ لیجیے اجر و ثواب، اپنے لیے جنت میں بہت سارے محلات اور بہت سارے درخت لگا سکتے ہیں. تھوڑا سا اپنے زبان کو اس بات کی طرف متوجہ رکھیں کہ وہ اللہ کے ذکر سے تر رہے. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اور جب وہ مجھے اپنے جی میں یاد کرتا ہے میں اسے اپنے جی میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہوں. اور اگر وہ مجھ سے ایک بالش قریب آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس سے قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میں اس سے 2 ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر جاتا ہوں. سبحان اللہ. ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ ہم اس محفل میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اور اللہ فرشتوں کی محفل میں میرا اور آپ کا ذکر فخر کے ساتھ کر رہے ہیں. علم کی جو مجلسیں ہیں یہ ذکر کی مجلسیں ہیں، یہ جنت کے باغات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم لوگ جنت کے باغوں کے پاس سے گزرو تو کچھ کھا بھی لیا کرو. کسی نے پوچھا جنت کے باغوں سے مراد کیا ہے؟ فرمایا مجالس ذکر، جہاں بیٹھ کر لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں. جب یہاں سے گزرو تو کچھ چن لیا کرو، کچھ کھا پی لیا کرو. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یعنی مشکلات سے نکلنے کا راستہ کون سا ہے؟ نماز اور صبر. اور گھبرائے تو وہ جو تنہا ہو، جس کا ساتھ دینے والے کمزور ہو، جس کے ساتھ اللہ ہو وہ کیوں ڈپریشن میں مبتلا ہو، وہ کیوں مایوس ہو. تو ان اللہ مع الصابرین. اور اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ زندگی بڑی آسان ہوگی، لیکن یہ ضرور کہا ہے کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. مشکلات ہوں گی لیکن اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مت نہ کہو، ایسے لوگ حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا. صبر کی بات پچھلی آیت میں آ گئی تو یہاں صبر کی پیک بتا دی کہ اللہ کی خاطر جان دے دینا، حق پر اس قدر ڈٹے رہنا کہ اگر جان کی بازی لگانی پڑے تو اس سے بھی گریز نہ کرنا. اور شہادت کی موت کی تمنا تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی. آپ فرماتے ہیں اور اس انداز سے فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، مجھے تو یہ چیز محبوب ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جنگ کر کے شہید ہو جاؤں، پھر جنگ کروں اور شہید ہو جاؤں، پھر جنگ کروں اور شہید ہو جاؤں. ابن ماجہ کی روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی تمنا کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں شہید ہو جانا. اللہ سے میرے اور آپ کے دل کی تمنا بنا دے.
اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرمائے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ یہاں 5 مصیبتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور آزمائش کا آنا باعث خیر ہوا کرتا ہے، کیونکہ کیا بتایا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری دے دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک بندہ آزمائشوں میں مبتلا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ روئے زمین پر چل رہا ہوتا ہے اور اس کے ذمے کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، یعنی مشکلات آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، غم آتے ہیں، اور اس پر صبر کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس کے سارے گناہ چھل جاتے ہیں۔ وہ اس حال میں زمین پر چل رہا ہوتا ہے کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ کون سا کلمہ سکھایا جا رہا ہے مصیبت کے وقت؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ جملہ صرف فوتگی کے لیے خاص نہیں ہے، ہر مصیبت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اور مصیبت کسے کہتے ہیں؟ وہ چیز جس سے انسان کو تکلیف پہنچے، ٹھیک ہے نا؟ تو مصیبت پر صبر کرنا واجب ہے، اور یہاں اذا کے اندر یہ اشارہ ہے کہ اسی وقت صبر کرے، جیسے ہی مصیبت آئے اور صبر کرے، ورنہ وقت کے ساتھ ساتھ تو صبر آ ہی جاتا ہے۔ اچھا، مصیبت پر صبر کرنا واجب ہے، پھر اس کا ایک اور انداز یہ ہے کہ تکلیف پر راضی ہونا، یعنی یہ جو تکلیف آئی تھی پروردگار رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ میں راضی ہوں، اے اللہ میں مطمئن ہوں، اللہ تیرے فیصلے میں یقیناً میرے لیے خیر ہے، حکمت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو تکلیف پر راضی ہونا، بلکہ تکلیف پر شکر ادا کرنا، تکلیف پر شکر ادا کرنا، اس سے بھی بڑی تکلیف آ سکتی تھی۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ یہ جو تکلیف آئی ہے اس سے کہیں بڑی مصیبت آ سکتی تھی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کسی چھوٹی چیز میں آزمایا ہے، کسی کم تکلیف میں آزمایا ہے۔ پھر یہ کہ مصیبت آئے تو رب سے ناراض نہ ہو، رب سے شکوے نہ کریں۔ اچھا، سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ یہ کلمات اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کو نہیں دیے گئے تھے، اور اگر یعقوب علیہ السلام یہ کلمات جانتے ہوتے تو یا اسفا نہ کہتے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں وہ کہتے ہیں یا اسفا، ورنہ وہ کیا کہتے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ خوبصورت کلمہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا کیا، اور وہ دن جو کسی تکلیف کی وجہ سے آپ پر بڑا بھاری ہے، صبر کی وجہ سے نا انشاءاللہ نیکیوں کے پلڑے میں بھی وہ سب سے زیادہ بھاری کر دینے والا ہوگا۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، انہیں خوشخبری دے دیجیے ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایتیں ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ راست لوگ ہیں۔ یہاں صبر کرنے والوں کو کیا کچھ ملے گا؟ پوری چیزیں، ساری چیزیں بتا دی۔ صبر کرنے والوں کو ملتا کیا ہے؟ رب کی مہربانیاں، رب کی رحمتیں۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو ہدایت کا سرٹیفکیٹ دے رہے کہ یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ اور صبر کرنے والوں کو کیا ملتا ہے؟ سکینت ملتی ہے، اللہ کا ساتھ ملتا ہے، اللہ کی محبت ملتی ہے، کامیابی ملتی ہے۔ النصر مع الصبر، صبر جو ہے یعنی کامیابی جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ صبر کے ساتھ ہے، اور بے حساب اجر۔ قرآن میں آتا ہے نا کہ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ پھر ایک اور جگہ قرآن میں آتے ہیں اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ جنت کے بالا خانے ہیں نا، یہ صبر کرنے والوں کو ملیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت میں رکھے، پروردگار ہمیں آزمائشوں سے بچائے، لیکن خدا نخواستہ کوئی غم، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی آئے تو اللہ ہمیں صابروں میں سے پائے۔ ہر دن تکلیفیں آتی ہیں، کوئی دن ایسا نہیں
تاکہ آپ کو کوئی غم یا کوئی ٹینشن یا کوئی تکلیف نہ ہو، تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ شور کیا جائے اور ویلا کیا جائے، شکایتیں کی جائے، رونا پیٹنا ڈال دیا جائے. لیکن دوسرا طریقہ کیا ہے؟ صبر کر کے اپنے اجر کو رب کے ہاں محفوظ کر لیجیے. اور بے صبرے کو کیا ملا؟ نہ اجر ملا، نہ مصیبت ٹلی اور نہ ہلا برازی ہوا. بے صبرے ہمیشہ تکلیف میں ہی رہتے ہیں، بے چین ہی رہتے ہیں. ان الصفا والمروہ، یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. لہٰذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ دونوں پہاڑیوں کے درمیان صحیح کر لے. اور جو برکہ اور رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا اللہ کو اس کا علم ہے اور اس کی قدر کرنے والا ہے. صبر کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے صبر کی ایک زندہ مثال یہاں پر ہمیں پیش کر دی، اور وہ صبر کی عملی پریکٹیکل مثال کسی نبی کی نہیں، کسی مرد کی نہیں، ایک عورت کی مثال، حضرت حاجرہ علیہ السلام کی مثال. اور ماؤں کے صبر سے بستیاں آباد ہوتی ہیں، ماؤں کے صبر سے گھر آباد ہوتے ہیں، اور ماؤں کے صبر سے نسلیں سلا پاتی ہیں، نسلیں سلا پاتی ہیں. اچھا، یہاں شعائر اللہ کہا، شعیرہ وہ چیز ہے، وہ سمبل ہے جو کسی حقیقت کی یاد دلائے تاکہ دل اور دماغ پر وہ حقیقت زندہ رہے جو رب زندہ رکھنا چاہتا ہے. عبادت رسم نہ بن جائے، ٹھیک ہے نا. تو فرمایا فإن اللہ شاکر علیم، اللہ شاکر ہے. شاکر کس کو کہتے ہیں؟ اللہ قدردان ہے. تھوڑی سی محنت پر بہت زیادہ اجر دینے والا، تھوڑی سی عبادت پر عظیم درجے عطا کرنے والا. دنیا کی زندگی میں تھوڑی مدت ہم نے رب کی عبادت کی، بندگی کی، اطاعت کی، اس پر آخرت کی لامحدود کبھی ختم نہ ہونے والی نعمتیں عطا کرتا ہے. وہ شاکر نہیں تو اور کیا ہے. جو لوگ ہماری نازل کی بھی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں، حالانکہ کہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے، یقین جانیے کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں. یہ اللہ کی لعنت اور تمام دنیا کی مخلوقات کی لعنتیں اس پر برس رہی ہیں جو علم کو چھپاتا ہے. آج اگر ہم نے علم کو چھپایا نہیں تو دیا بھی نہیں. ایسا ہی ہے، آج جائیدادیں اور زیور بیچ کر بیویاں بھی شوہروں کے ساتھ نوکریاں کر رہی ہیں، اس لیے کہ بچوں کو الگ تعلیم دلا سکیں، ان کی بھاری فیسیں ادا کر سکیں. لیکن نہیں دیا تو قرآن کا علم نہیں دیا. بچوں کے لیے نا سب سے بڑی بھلائی یہ ہوگی کہ ہم انہیں قرآن کے ساتھ جوڑ دیں، ہم انہیں دین کے ساتھ جوڑ دیں. اچھا، یہاں علم چھپانے والوں پر لعنت ہے تو علم پھیلانے والوں کا اجر آپ کو معلوم ہے کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ، اس کے فرشتے، زمین اور آسمان کی مخلوق، حتیٰ کہ چیونٹیاں اپنے دل میں اور مچھلیاں لوگوں کو خیر و بھلائی کی تعلیم دینے والے کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں. پروردگار ہمیں ان دعاؤں کا مستحق بنا دے. الا الذین تابوا، البتہ جو اس روش سے باز آ جائے اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگے، ان کو میں معاف کر دوں گا، میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں. جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر کی حالت ہی میں جان دی، پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے. کفر کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے. ایمان بھی اسی زندگی کا معتبر ہے اور توبہ بھی اسی زندگی کی معتبر ہے. اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہونا یہ سب سے بڑی سعادت ہے، یہ سب سے بڑی خوش بختی ہے. اور قرآن خاصہ کفر، شرک یا معصیت کی حالت میں جانا اس سے بڑی بدقسمتی اور کوئی نہیں ہے. اللہ ہمیں خوش قسمت لوگوں میں سے کر دے. اسی لعنت زدگی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں پھر کوئی دوسری غلطی کی جائے گی. یعنی نہ تو اس سزا کا ڈیوریشن کم ہوگا نہ ٹیمپریچر. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے اور رحمان رحیم کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے. اس حقیقت کو پہچاننے کے لیے اگر کوئی نشانی اور علامت درکار ہے تو جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمان اور زمین کی ساتھ میں، رات
रातों दिन फिरते हम एक दूसरे के बाद आने में, उन कश्तियों में जो इंसान के नफे की चीजें लिए हुए दरमियाओं और समुद्रों में चलती फिरती हैं, बारिश के उस पानी में जिसे अल्लाह ऊपर से बरसाता है, फिर उसके जरिए से जमीन को जिंदगी अता करता है और अपने इसी इंतजाम की बदौलत जमीन में हर किस्म की जानदार मखलूक को फैलाता है हवाओं की गर्दिश में, और इन बादलों में जो आसमान और जमीन के दरमियान ताबे बनाकर रखे गए हैं बेशुमार निशानियां हैं। अल्लाह अपने इनाम होने की निशानियां बता रहा है। जैसे कोई आर्किटेक्ट अपनी कंस्ट्रक्शन से पहचाना जाता है ना, आपने उसको देखना है कि उसका काम कैसा है तो उसकी कंस्ट्रक्शन जाकर देख लीजिए, रब को पहचानना है तो उसकी तख्लीक को देख लीजिए, उसकी दुनिया को देख लीजिए, और निशानियों पर से यूं ना गुजर जाए जैसे कोई काफिर गुजरता है। जिस तरह वो इसे रूटीन समझता है, वो इसे मामूल समझता है, ऐसे ही होता है नहीं, वो हर निशानी को देखते हुए उसे अल्लाह याद आता है। तो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, है अल्लाह तेरी शान, तेरी कुदरत, हर निशानी को देखता है और उसका ईमान बढ़ जाता है। मगर रहमत खुदाबंदी पर दलालत करने वाले इन खुले खुले आसार के होते हुए कुछ लोग कैसे हैं अल्लाह के सिवा दूसरों को इसका हमसर और मद्दे मुकाबिल बनाते हैं, और इनके ऐसे दरगीदा है जैसे अल्लाह के साथ दरगीदगी होनी चाहिए। हालांकि ईमान रखने वाले वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान रखने वाले लोग सबसे बढ़कर अल्लाह को महबूब रखते हैं। काश जो कुछ अज़ाब को सामने देखकर इन्हें सूझने वाला है आज ही वो इन जालिमों को सूझ जाए कि सारी ताकतें और सारे इख्तियारात अल्लाह ही के कब्जे में हैं और ये भी अल्लाह सजा देने में भी बहुत सख्त है। मोहब्बत की बात की अल्लाह ताला ने यहाँ पर, मोहब्बत से इताअत जन्म लेती है। मोहब्बत हो तो बात मानना बहुत आसान हो जाता है, और मोहब्बत हो तो कुर्बानी देना आसान, तकलीफ बर्दाश्त करना आसान। अल्लाह की मोहब्बत मेरे और आपके लिए दीन पर चलना आसान कर देगी। जितनी ज्यादा मोहब्बत होगी ना, उतनी आसानी के साथ दीन के रस्तों पर चलेंगे। सुफियान बिन उयैना कहते हैं कि जिसने कुरान से मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की। तो अल्लाह से मोहब्बत का एक बहुत बड़ा तरीका मेरे और आपके पास कुरान है। इससे मोहब्बत कीजिए, इससे रब की मोहब्बत मिलेगी। ये रब की मोहब्बत की निशानी है। यहाँ निद का भी तज़किरा आया कि अंदाजा निद न बनाओ, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न बनाओ। निद में हर वो चीज शामिल है जो इंसान के दिल पर मुसल्लत होकर वो मकाम बना ले जो अल्लाह का हक है। ठीक है, दुनिया में अल्लाह के बाद सबसे बड़ी हस्ती कौन सी है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरिश्तों में बुलंद तरीन मकाम किसका है? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का। जब अल्लाह के साथ इन हस्तियों को शरीक नहीं ठहराया जा सकता ना, तो फिर कोई हस्ती इस काबिल नहीं है कि वो रब की शरीक बन सके। अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैआ। आप भी कहिए अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैआ। अल्लाह आप ही मेरे रब हैं, मैं आपके साथ किसी को जरा सा भी साझी नहीं बनाती। जब वो सजा देगा उस वक्त कैफियत ये होगी कि वही पेशवा और रहनुमा जिनकी दुनिया में पैरवी की गई थी अपने पैरों से बेताल्लुकी जाहिर करेंगे, मगर सजा पाते रहेंगे और इनके सारे असबाब व वसाइल का सिलसिला कट जाएगा। और वो लोग जो दुनिया में उनकी पैरवी करते थे कहेंगे काश हमको फिर एक मौका दिया जाता। तो जिस तरह आज ये हमसे बेजारी जाहिर कर रहे हैं, हम इनसे बेजार होकर दिखा देते क्यों अल्लाह लोगों की वो आमान जो दुनिया में कर रहे हैं उनके सामने इस तरह का लाएगा कि ये रसदों और पशेमानियों के साथ आग बनते रहेंगे और आग से निकलने की कोई राह न पाएंगे। लोगों जमीन में जो हलाल और पाक चीजें हैं इन्हें खाओ और शैतान के बताए हुए रास्तों पर न चलो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। हमारा दीन हमें खाने पीने के बारे में भी रहनुमाई देता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में सबसे पहली जो चीज सिखाई गई कि उस दरख्त के पास ना जाना, उसका फल ना खाना। ठीक है, तो ये तरीका और सलीका भी हमारा दीन हमें सिखाता है। सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो
حلال سے پروان چڑھا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا، اور جو بھی گوشت حرام سے پروان چڑھا اس کے لیے جہنم کی لائق تر ہے۔ اللہ ہمیں حرام سے اپنی پناہ میں رکھے، اور وقفینی بحلالک عن حرامک وأغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہ حلال کو ہمارے لیے کافی کر دے، اللہ ہمیں حرام سے بچا لے۔ شیطان کی دشمنی کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور وہ کیا چاہتا ہے؟ ہماری روزی حرام ہو اور ہماری ساری عبادتیں اور ہماری ساری دعائیں رائے گل سے لی جائیں۔ انسان اپنے کئی عبادتیں کر رہا ہے، نمازیں، روزے، حج، عمرے، کوئی قبول نہیں ہے، دعائیں قبول نہیں ہے، کیونکہ جو کھا رہا ہے، جو پی رہا ہے وہ حرام ہے۔ اللہ ہمیں سے اپنی پناہ میں رکھے۔ تمہیں بدی اور فحش کا حکم دیتا ہے اور سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں کہ وہ اللہ نے فرمائی ہے۔ یعنی رحمان کے احکام اور شیطان کے احکام میں فرق دیکھیے۔ رحمان کس بات کا حکم دیتا ہے؟ پاکیزہ کھاؤ، حلال کھاؤ، طیب، اور شیطان کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ بد برائی کا، فحاشی کا، برے کاموں کا۔ اچھا، یہاں سو کا لفظ استعمال جو ہوا، کوئی بھی برائی، ہر برائی سو ہے، اور فحشاء حد سے بڑی برائی، جیسے حد سے بڑی بھی بخیلی، نانا خستہ، چوری، ڈاکے، زنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ فحشاء ہیں۔ اور شیطان نیکی کے راستے میں بیٹھ کر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ جہاں برائی آلریڈی اپنے عروج پر ہو، اسے وہاں جانے کی ضرورت نہیں، اور اس کے ایجنٹ کام کر رہے ہیں، وہ وہاں جاتا ہے جہاں لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے محنتیں کر رہے ہیں، انہیں بہکانے کی کوشش کرتا ہے، وہ انہیں ورگلانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کی چالوں کو سمجھنا ہے اور اس سے بچنا ہے۔ اچھا، یہاں کہا کہ وہ حکم دیتا ہے، انما یقول، شیطان حکم دیتا ہے، وہ تو صرف وسوسے ڈالتا ہے، لیکن انسان اس کے وسوسوں پر ایسے چلتا ہے، اس کے اشاروں پر یوں ناچتا ہے جیسے وہ اسے حکم دے رہا ہے اور یہ اس کے حکم ماننے پر مجبور ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ باتیں نہ کرو جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں کہ وہ اللہ نے فرمائی ہے، یعنی خود ساختہ دین کو خدا ساختہ دین نہ بنائے، اپنے معاشرے کی یا لوگوں کی باتوں کو، رسم و رواجوں کو یہ نہ کہے کہ یہ اللہ کے دین کا حصہ ہے۔ دین وہی ہے جو رب نے قرآن اور سنت کے ذریعے میرے اور آپ تک پہنچایا۔ ان سے جب کہا جاتا ہے اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں ان کی پیروی کرو، تو جواب دیتے ہیں ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ اچھا، اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو، راہ راست نہ پائی ہو، تو کیا پھر بھی یہ انہی کی پیروی کیے چلے جائیں گے؟ یہ لوگ جنہوں نے خدا کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا، ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے، اور وہ ہاں پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے کوئی بات ان کی سمجھ ہی میں نہیں آتی۔ کبھی دیکھا ہے کوئی کسائی جو بڑی عید پہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، یا آپ اپنے قربانی کے جانوروں کو کسائی تک لے کر جا رہے ہوتے ہیں، تو دیکھا ہے کبھی ان کو فکر ہوتی ہے جانوروں کو کہ ہمیں کہاں لے جایا جا رہا ہے، کیسے مٹکتے اچھلتے پھرتے اپنے مالک کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، نہیں معلوم کہ ہمیں یہ کہاں لے کر جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں بعض انسانوں کی کہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے وہ بے عقل جانور جن کے پاس نہ عقل ہے، نہ شعور ہے، نہ ادراک ہے، جب چرواہا انہیں پکارتا ہے تو وہ نہیں جانتے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، بس چل پڑتے ہیں۔ تو اسی طرح کچھ لوگ اپنے لیڈروں کے پیچھے بے سوچے سمجھے ان کی پیروی کرتے چلے جاتے ہیں اور کھڑے میں جا بیٹھتے ہیں۔ اللہ لا تجعلنا منہم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ کی بندگی کرنے والے ہو، جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ یعنی کھانے سے نہیں روکا، لیکن کس چیز سے روکا ہے؟ حرام نہیں کھانا، گندا نہیں کھانا، حلال اور طیب کھانا ہے۔ اور شکر کی تلقین اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما